دعویٰ کر رہے ہیں کس کا؟ محبت. کس سے؟ پاکستان سے. کس سے؟ گولڈن جوبلی کی تقریبات سے. کس سے؟ سنیے آپ تالیاں بعد میں بجا لیجئے، میرا جملہ مکمل ہونے دیجئے. جو بڑے دعوے کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پر کہ ہم بڑے پاکستان کے چاہنے والے ہیں، ہمیں گولڈن جوبلی کی تقریبات بڑی عزیز ہیں، تو ذرا یہ فرمائیے کہ گولڈن جوبلی آج ہوئی ہے. آج کے دن 3 دن پہلے جس نے منائی وہ 23 مارچ نہیں تھی، 20 مارچ تھی. لہذا آج اس عظیم الشان اجتماع میں فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان کے چاہنے والے آج گولڈن جوبلی کی تقریبات 23 مارچ کے دن منا رہے ہیں. اور جنہیں کسی اور ملک کی گولڈن جوبلی کی تقریبات عزیز تھی، انہوں نے 3 دن پہلے نہ جانے کس ملک کی تقریبات یہاں منائی. اور یہ بات سنیے کس دن کی تقریبات منائی. بھائی آپ ہٹ جائیے یہاں سے. سنیے میں یہ کہہ رہا تھا 20 مارچ کو، اور جس دن انہوں نے یہ تقریبات منائی یہی جگہ تھی، یہی مینار پاکستان. مگر میرے بائیں جانب جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کی حاضری، جو یہاں بائیں جانب بیٹھے ہیں ان کی حاضری اس دن کی حاضری سے زیادہ ہے. یہاں دیکھو، یہاں دیکھو، یہاں دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، مشرق میں دیکھو، مغرب میں دیکھو، شمال میں دیکھو، جنوب میں دیکھو، ہر جگہ پاکستان کے چاہنے والے آج لاکھوں کی تعداد میں جمع ہے. یہ زندہ دلانے لاہور کا شہر ہے، اور یہ بہادروں کا شہر ہے. لیکن آج آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس دن ٹیلی ویژن پر اس سے ہیلی کاپٹر نہ جانے کہاں سے فلمیں بنا کے دکھائی گئیں، اور ٹی وی سی، میں ٹی وی کی بات نہیں کر رہا، میں BBC کی بات کر رہا ہوں. اب کیا کریں کہ ادھر بھی بیوی ادھر بھی بیوی، اب آ جائے تو میں کیا کروں. اور تو BBC نے نہ جانے کس طرح جتنی تعداد بتائی تھی جلسے کی. کراچی میں 26 فروری کو جو جلسہ ہوا تھا اس کی تعداد بھی انہوں نے گھٹا کے بتائی تھی. اور میں نے وہاں پر بھی کہا تھا کہ BBC والوں یا تو ہمارے ملک کی رپورٹنگ نہ کرو، لیکن اگر کرو تو سچ پر کرنا. تم نے 20 مارچ کی حاضری کی تعداد بتائی تھی، اور یاد رکھو اب تم پر لازم ہے، تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ تم آج کے عظیم الشان جلسے کی حاضری کی تعداد بھی صحیح بتانا. اور ٹیلی ویژن کی طرح ڈنڈی نہیں مارنا. لیکن ٹیلی ویژن والوں، میں تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتا. آج زندہ دلانے لاہور کے اس شہر میں خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب، خاص طور پر
اے نوجوانوں، جلسوں کا انعقاد کرنا، تالیاں بجانا، نعرے لگانا، یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ گولڈن جوبلی کی تقریبات یہ کیا ہے؟ یہ 23 مارچ کیا ہے؟ ایک قرارداد پاس ہو گئی یہاں پہ، بس اس کا نام 23 مارچ ہے۔ نہیں، 23 مارچ ایک دن کا نام نہیں، ایک تاریخ کا نام ہے، مسلسل قربانیوں کا نام ہے۔ یہ 23 مارچ کا دن کیسے آ پہنچا؟ اس سے پہلے 22 مارچ، 21، 20 اور پھر 40 سے پہلے 39، 39 سے پہلے 38، اور اس طرح چلے جائیے تو 1857 آ جاتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانان ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انگریزوں کی غلامی برداشت نہیں کریں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے اور تحریک آزادی کا پرچم بلند کرتے رہے۔ وہ آزادی ہند چاہتے تھے، لیکن جب ہندو اور انگریز کی سات بات ہو گئی، ان کا گٹھ جوڑ ہو گیا، تو پھر مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کا تصور کیا گیا اور مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمان بھارت کے ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان تعصبی ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھر نعرے لگے، پٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ یہ نعرے گونجے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان کے لیے کہا گیا کہ بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہوگا۔ میرے نوجوانوں، آج لمحہ فکریہ ہے، آج تمہارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ بتاؤ، پاکستان بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے بنا تھا۔ میں سوال کرتا ہوں نوجوانوں سے، کیا پاکستان میں بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کو پناہ ملی؟ کیا اس پاکستان میں بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمان آ سکے؟ نہیں آ سکے۔ میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، میں اس تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن جو بھی ملک بنا اور اس میں جتنے بھی مسلمان بس سکتے تھے بسے رہے، جتنے آ سکتے تھے ہجرت کر کے وہ یہاں آ گئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ بتائیے کہ 47 کو ہمارا ملک آزاد ہوتا ہے۔ نوجوانوں، نعرے لگانا، تالیاں بجانا بہت آسان ہے، میں کڑوی باتیں کرتا ہوں، میں زہریلی باتیں کرتا ہوں، مگر جو دل میں آتا ہے وہ کہتا ہوں۔ جھوٹ کہنے کی مجھے عادت نہیں، نہ مجھے اس کی فکر کہ میری بات سے کون ناراض ہوتا ہے کون نہیں۔ بس فکر ہے تو یہی کہ میری بات سے کبھی میرا رب پاک پروردگار عالم ناراض نہ ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، 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 دیکھو، تالیاں بھی بجانا، نعرے بھی لگانا، لیکن اگر کسی نے نہیں سوچا تو میں خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب ہوں، تم سوچو۔ آج ہم 50 سالہ گولڈن جوبلی کی تقریبات منا رہے، ملک